علماء دیوبند کا کیا کام ہے؟ آؤ سنو، جب یہ چاروں چیزیں ہو گئی، دین اترا بھی، پورا بھی، مکمل بھی، لکھ بھی دیا، تو اب ضرورت تھی کہ جب عرب سے نکل کے دین عجم میں آیا، سرزمین حجاز سے نکل کے سرزمین ہند میں آیا، آپ جو ہماری سرزمین پہ آیا، تو دو قسم کا مقابلہ دین سے ہو گیا۔ ایک کو کہتے ہیں الحاد، ایک کو کہتے ہیں بدعات۔ الحاد کا معنی دین کو گھٹا دو، بدعات کا معنی دین کو بڑھا دو۔ یہ سب کچھ اپنی مفاد پرستی کی خاطر، اپنی خواہش نفس کی خاطر یہ کام کیا گیا۔ کسی نے دین کو گھٹا دیا، کسی نے دین کو بڑھا دیا، جس کا جو چیز چاہا اس نے ویسے کیا، تو تکمیل ہو گئی، تنزیل ہو گئی، تدوین ہو گئی، تمکین ہو گئی۔ اب ضرورت تھی تطہیر کی، دین کی پاکیزگی کی، دین کے بچانے کی، دین کے خالص کرنے کے لیے۔ تو پھر لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، رب کی صفت، رب کی فطرت، رب کی سنت، رب کی عادت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، جب ظلم اپنا دائرہ باؤنڈری کراس کرتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، کیونکہ کفر کی گورنمنٹ چل سکتی ہے، ظلم کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ المسلط بالجبروت پہ حدیث پاک میں بھی لعنت آئی ہے۔ تو پھر جن نے دین کو گھٹایا انہوں نے بھی ظلم کیا، جنہوں نے دین کو بڑھایا انہوں نے بھی ظلم کیا۔ تو کچھ الحاد والے تھے، کچھ بدعات والے تھے۔ ہند کی بستی دیوبند سے یہ نوجوان اٹھے، علماء اٹھے، بزرگ اٹھے، اولیاء اٹھے، اور انہوں نے اعلان کیا ہم نہ بدعات والے نہ الحاد والے۔ الحاد دین کو گھٹایا، بدعات دین کو بڑھایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نہ ہم الحاد والے نہ ہم بدعات والے، ہم خالص دین میں اہل سنت والجماعت والے۔ ان کا اعلان تھا نہ ہم الحاد والے نہ بدعات والے، بلکہ صحیح راستہ اہل سنت والجماعت۔